بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھیے اللہم صل علی آواز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بہت خرابیاں پھیل رہی ہیں، اس لیے ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، خرابیوں کے کام کو۔ صرف دین اسلام کی بات ماننی چاہیے، ہم مسلمان ہیں۔ ایک تو دن ثواب پہنچانے میں دن مقرر کرنا چھوڑ دو کہ 30 دن مسلی کھلانے ہیں، 10 دن میں کھلانے ہیں، 40 دن میں کھلانے ہیں، جمعرات کو کھلانے ہیں۔ جمعرات کی کیا قید ہے؟ میری ماں بہنیں توجہ کے ساتھ سنیں، جمعرات کو مسلی کھلاتی ہیں مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ کوئی مر گیا تو جمعرات کو کھلاؤ۔ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے یہ بریلویوں کا طریقہ ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جمعرات کے روز روحیں آتی ہیں مکانوں میں، اگر کچھ مل گیا ثواب تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوستی ہوئی جاتی ہیں۔ ایک تو روحوں کا آنا ثابت نہیں حدیث سے نہ قرآن سے، دوسرے آنے کے بعد وہ اگر کوسے تو مرنے کے بعد بھی آدمی گناہ کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا گناہ کرنا، ثواب کرنا ایک وقت مقرر ہے اللہ تعالیٰ کا، جب تک روح جسم سے نہ نکلے اور ہوش حواس باقی رہیں۔ توبہ استغفار بھی قبول ہے، ایمان لانا بھی قبول ہے، اور جب موت کے فرشتے دکھائی دینے لگے، ادھر کے پردے اٹھ جائیں، پھر کوئی گنہگار توبہ کرے، کوئی کافر مسلمان ہو تو کوئی اسلام اس کا قبول نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح جمعے کی اذان کا جواب دینا بھی منع ہے، دوسری اذان کا۔ پہلی اذان کا تو جواب دیں، لیکن دوسری جو خطبے کی اذان ہوتی ہے وہ مسجد میں اندر امام کے سامنے ہوتی ہے جی۔ اور پہلی اذان کے متعلق یہ ہے کہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے اذان دو تاکہ دور تک آواز جائے۔ تو جو لوگ اپنی مرضی سے خطبے کی اذان لاؤڈ اسپیکر میں پڑھنا شروع کر رہے ہیں، یہ جائز ہے ناجائز؟ ایک تو یہ بزرگوں کے طریقے کے خلاف ہے، دوسرے یہ کہ عام لوگ پتہ نہیں کون سی مسجد میں کون سی جگہ اذان ہو رہی ہے اور وہ اس کا جواب دینے لگے۔ تو اذان کا جواب دینا، خطبے کی اذان کا جواب دینا منع ہے۔ جب ہم نے بہشتی زیور میں پڑھا تو بڑا حیرت ہوئی، ہم تو جواب دیتے تھے اذان کا، اور اب پتہ چلا کہ خطبے کی اذان کا بھی جواب دینا منع ہے۔ حی علی الصلاۃ کے جواب کچھ نہ کہو، یہاں تک کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا آ جائے مسجد میں مصلی پر، ممبر پر، تو اس وقت میں سلام کرنا، نماز پڑھنا، کلام کرنا سب منع ہے، بلکہ اتحیات کی طرح بیٹھو، کیونکہ یہ خطبہ جو ہے 2 رکعت کے مثل ہے۔ تو جن کاموں کا شریعت نے حکم نہیں کیا ان سے بہت کچھ خرابیاں پھیل رہی ہیں، اس لیے ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک تو دن مقرر کرنا چھوڑ دو، دوسرے جو طریقہ ثواب پہنچانے کا گھڑ رکھا ہے وہ بھی چھوڑ دینے کے قابل ہے۔ مجھ سے ایک دیہاتی کہنے لگا ثواب پہنچانے کے وقت کھانے پر چند سورتیں پڑھ لی جائیں تو حرج ہی کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ جب روپیہ کپڑا خیرات کرتے ہو تو اس پر صورتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ جب کسی کے لیے روپیہ صدقہ کا 100 روپے اپنے باپ کی طرف سے دیا، اس پہ کیوں نہیں صورتیں پڑھتے؟ جس مصلحت سے کھانے پر صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اسی مصلحت سے کبھی روپے کپڑے پر کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ اس کا جواب کچھ نہیں۔ ارے بھائی جوڑا لاؤ تو دکھائے ایک جوڑا ہے، بس یہ ایک جوڑا یہ دینا ہے، ہمیں ملے گا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کھانے کے لیے
آج اب اس کے گھر، اب اس کے گھر، اب اس کے گھر فاتحہ فاتحہ، اتنا سا حلوہ اور فاتحہ فاتحہ فاتحہ، ایک حلوہ، اتنا سا حلوہ ایک پلیٹ کس کی ناک پر رکھوں گا، میں کھاؤں، بچوں کو کھلاؤں، بیوی کو کھلاؤں، لڑکیوں کو کھلاؤں۔ تو ان پیٹو لوگوں نے ایک مسئلہ گڑھا، ہر آدمی کی فاتحہ الگ الگ ہونی چاہیے، سمجھے؟ ہر آدمی کی فاتحہ الگ الگ پلیٹ پر ہونی چاہیے۔ اچھا، ہو بھائی، یہ تو ہم نے آج ہی سنا مسئلہ، چلو بھائی۔ اب مولوی صاحب نے کہا ہے، مولوی صاحب نے نہیں کہا، عالم صاحب نے کہا ہے، مولوی تو اللہ والے کو کہتے ہیں۔ اب وہ الگ الگ پلیٹیں رکھ دی، اور یوں کرا من 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 میں کچھ ہی پڑھو، پڑھ کے چھو کیا اس پہ ایک فاتحہ، یہ باپ کی، یہ ماں کی، یہ دادا کی ہے جی، یہ نانا کی ہے جی، یہ میرے ساس کی ہے جی، یہ میرے سسر کی ہے جی، یہ میرا بیٹا مر گیا تھا اس کے نام کی، سب کی فاتحہ الگ الگ ہوگی۔ اب جتنی پلیٹیں ساری کی ساری اپنے گھر جائیں، تو فائدہ ہوا نقصان؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ثواب تو ایک پلیٹ سے بھی صدقہ کرو گے اسی کا ثواب تمہیں ملے گا۔ پلیٹ تو میری، کھانا میرا، روپیہ میرا، بخشے کوئی اور، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ جو پڑھے گا اسی کو تو ثواب ملا۔ اب وہ یوں کہے اللہ یہ جو مجھے اس کا ثواب ملا ہے، میری طرف سے اس کا ثواب ساری امت کو پہنچے، سب کو پہنچے، اور یہ نہیں کہ اتنا اتنا سا پہنچے گا، پورا پورا پہنچے گا سب کو۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑا ہی ہے۔ تو ہم تو اسی لائن کے ہیں کہ ہر کو پورا پورا ثواب پہنچتا۔ حضرت نے فرمایا ایک کام کرو، کہنے کیا؟ فاتحہ تو دلواؤ الگ الگ پلیٹوں پہ، اور روپیہ ایک نہ دیو، کھانا بھی اس کا۔ اور یہاں سے ایک خان صاحب گئے تھے وہاں بنگلور، کہاں، تو انہوں نے آ کے بتایا قصہ، یہ پریشان کر دیا مجھے۔ 100 روپیہ، 1.25 آج فاتحہ دے دیا۔ میں گیا جا کے رکشا میں بیٹھ کے گیا، اور رکشا کے بعد چلا تو گیا رکشا میں، لے گئے اور وہاں سے چھوڑ دیا، پیدل آ رہا ہوں، 100 روپیہ 100 روپیہ۔ جب میں پریشان ہو گیا تو میں ایک دن کہا میرے بس کے نہیں فاتحہ پوچھتے، چلو یہ دیتے پھر 100 روپے میں فاتحہ۔ کہ حضرت ناراض نہ ہو، اور کتنے میں ہوگی؟ کہنے کم سے کم 500 روپے کی ایک فاتحہ ہے۔ تو کچھ ہاتھ تو لگے، اسی پر رضامند ہو گیا، کم ہوگی فاتحہ۔ تو حضرت نے فرمایا دو کچھ نہیں ہے، فاتحہ دلواؤ الگ الگ۔ کل کو یہی کہیں گے مکار، کہنے اتنی پلیٹوں کی کیا ضرورت ہے، ایک ہی پلیٹ کافی ہے، سب کو اسی میں سے پہنچا دوں گا، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر ثواب پہنچانے کے وقت کھانے پر چند صورتیں پڑھ لی جائیں تو حرج کیا ہے؟ یوں کہتا ہے، تو میں نے جواب دیا جب روپیہ کپڑا خیرات کرتے ہو تو اس پر صورتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ جس مصلحت سے کھانے پر صورتیں پڑھی جاتی ہیں اسی مصلحت سے کبھی روپے پر یا کپڑے پر کیوں نہیں پڑھتے؟ پہلے فاتحہ دو پھر کپڑا خیرات کرو۔ جب خیرات ہی نہیں ہوا ثواب کہاں سے ملا؟ بتاؤ، بتاؤ، کچھ تو بولا کرو، کہیں تو ٹوکا کرو، غلطی تو ہم سے بھی ہوتی ہیں۔ جب آپ نے 2 نفل پڑھی نہیں، ثواب کہاں سے بخش دو گے؟ پہلے 2 نفل پڑھیں گے، پہلے 100 روپے صدقہ کریں گے، اب ثواب ملے گا۔ اب جیسے چائے بخشو، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ایک ثواب پہنچانے میں نیت کی درستی کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ثواب پہنچانے میں اکثر نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو ثواب پہنچائیں گے تو ان سے ہمارے دنیا کے کام نکلیں گے۔ صاحبو، اگر عقیدہ خراب ہونے کا بھی خیال نہ کرو تب بھی تو یہ نیت کرنا نامناسب بات ہے، کیونکہ اس کی ایسی مثال ہے کہ آپ کسی آدمی کے پاس ہدیے کے طور پر مٹھائی بھیجیں، ہدیے کے طور پر، اور اس کے بعد اس سے کہیں آپ میرے مقدمے میں گواہی دے دیں، تو اندازہ کیجئے کہ یہ آدمی کس قدر ناراض ہوگا اور اس سے اس کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ بس جب دنیا داروں کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ والوں کو تو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی۔
بس جس وقت ان کو یہ معلوم ہوتا ہوگا کہ یہ ہدیہ اس غرض سے دیا ہے تو انہیں کس قدر ناگوار ہوتا ہوگا، وہ ہدیہ نہیں ہے، یہ ہدیہ اس غرض سے دیا ہے تو انہیں کس قدر ناگوار ہوتا ہوگا۔ اس کے سوا کس قدر شرم کی بات ہے کہ ان سے دنیا کی امید رکھنی، بالکل ایسی بات ہے جیسے کسی سنار سے کھرپا بنانے کی امید رکھنا، کسی سنار سے کھرپا بنانے کی امید رکھنا، یا کسی حکیم سے یہ فرمائش کرنا، حکیم جی ذرا چل کر ہمارے گھر کی گھاس کھود دو چھت کی۔ تو صاحبو ہم کو حضرت سید غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیر صاحب سے جو محبت ہے تو اس لیے ہے کہ انہوں نے ہم کو ہدایت کا راستہ دکھلایا، اس کے بدلے میں ہم ان کو کچھ ثواب بخش دیں کہ ان کی روح خوش ہو، اور ان کے خوش ہونے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ ایک آدمی نے گاڑی لی، گاڑی لے کے کلیئر جا کے دیگ اتاری تاکہ صابر میاں کی روح خوش ہو جائے، میری گاڑی میں نقصان نہ ہو، بڑھیا چلے، خوب آمدنی ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کیسی غلط فہمی ہے۔ صابر صاحب کی سائے میں کتنی گاڑیاں چلیں گی پورے ملک میں۔ ایک آدمی وہ گاڑی لی اور وہاں گیا کلیئر، میں نے منع کیا، کہا جی قبول رکھی دیگ، میں قبول رکھی جاؤ، میں کیا کروں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے، جو قبول رکھی جاؤ۔ گئے، جا کے وہاں دیگ اتاری اور عورتوں کو بھر کے لے گئے، خوب مستی کوٹ سے، عورتیں بھی مرد بھی خوب اس میں گئے، گاڑی میں اندر مرد بھی بھر رہے، عورتیں بھی بھر رہی ہیں، بے پردگی اور آوارہ گردی، یہ حالت۔ اللہ راضی ہوگا ناراض ہوگا بولو؟ وہاں جا کر کوئی کہیں پھر رہا ہے، کوئی میلے میں پھر رہا ہے کہ نماز کی کسی کو پرواہ پچھوانی، اور وہاں دیگ اتروا کے تقسیم کرنی شروع کر دی۔ تقسیم کر کر آگے سارے میں دھکے کھا کے واپس آئے، آ کر گاڑی لے کے چلے، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اب میرے پاس پھر آئے، کہیں جی جو قصہ ہوا، میں نے کہا دیگ قبول نہیں ہوئی، دوبارہ جاؤ، دوبارہ جاؤ، دیگ قبول نہیں ہوئی تمہاری۔ یہی تو غرض ہے نا کہ وہاں جا کے دیگ اتاریں گے، صابر میاں کے سائے میں گاڑی چلے گی، نقصان نہیں ہو۔ پھر بعض لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، یہ 100 روپے آپ کے، 100 روپے مدرسے کے۔ اچھا کیوں دے رہے ہو؟ بس جی چاہا آپ کو بھی ہدیہ دے دوں اور مدرسے میں دے دوں، کام پہ جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اللہ حفاظت فرما، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نیت کی دعا کرنا تو ٹھیک ہے، اگر یہ نیت کی کہ ان کو دینے سے یا مدرسے میں دے کے جانے سے نقصان سے بچوں گا تو یہ غلط فہمی ہے۔ پھر کیا نیت کریں؟ یہ نیت کرو کہ میرے اس صدقے سے اللہ راضی ہو، اور جب اللہ راضی ہوگا تو کام بنیں گے بگڑیں گے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ آئی سمجھ میں؟ اور اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے سے، اللہ تعالیٰ کے ان کی روح خوش ہونے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ اگر میں ثواب پہنچاؤں چاروں سلسلے کے بزرگان دین کی روح کو تو یہ نہیں کہ ان سے مجھے فیض پہنچے گا، بلکہ اس لیے کہ جب ان کو ثواب پہنچے گا ان کی روح خوش ہوگی، اور جب ان کی روح خوش ہوگی تو اس سے اللہ، تو مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوا نہ ہوا۔ اس تقریر سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگ ثواب پہنچانے سے منع نہیں کرتے، بلکہ جو اس کے اندر خرابیاں کر رکھی ہیں ان کو منع کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ جس دن عام طور پر اصلاح ہو جائے گی اس دن ہم بھی یہ نہ کہیں گے، مگر جب تک اصلاح نہ ہو اس وقت تک ہم ضرور ناجائز کو ناجائز کہتے رہیں گے۔ کوئی ناراض ہو یا راضی ہو، رہی بدنامی سو اللہ کا شکر ہے، دین پھیلانے میں ہم کو اس کی کچھ پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ بولو لا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں میرے بندے جو ہیں نا، میرے چاہنے والے، کسی کی ملامت کرنے کی کا ملامت کا خوف نہیں کرتے، کوئی کیا کہے گا، کوئی جاؤ جھیرے میں۔ واہ واہ واہ، رہی بدنامی تو اللہ کا شکر ہے، دین کے پھیلانے میں ہم کو اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ ایک فرقہ مسلمانوں کا ایسا بھی ہے کہ عقیدے اور عمل سب ضرور صحیح ہیں، مگر اس فرقے کو اپنی اچھائی کا بڑا غرور ہے،
سمجھتے رہنا غور سے، دوسرے مسلمانوں کو حقیر ذلیل سمجھتا ہے۔ ہم دیوبندی یوں کہتے ہیں، کوئی بریلوی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، سب اللہ کے بندے ہیں۔ جس کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا وہ بیڑا، اس کا بیڑا پار ہوگا، اور جس کا عمل قبول نہ ہوگا اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اب بیڑا پار کس کا ہوگا؟ جس کے عمل صحیح ہو۔ عمل اور عقیدہ کس کے صحیح ہو؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور اگر کوئی عمل ایسا ہو کہ جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اس کی گنجائش ہے۔ مگر اس فرقے کو اپنا اچھائی کا بڑا غرور ہے، دوسرے مسلمانوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے۔ کسی کو حقیر ذلیل سمجھنے کا حق نہیں ہے، کسی بے نمازی کو بھی حقیر ذلیل سمجھنے کا حق نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ چلے جا رہے تھے، دریا پار ہوئے تھے، ایک نوجوان شراب پیے مست پڑا ہے، مکھیاں بھنک رہی ہیں، قے کر رکھی ہے، منہ سارا سن رہا ہے قے میں، الٹی میں، اور چھاتی بھی بھیگ رہی ہے، پڑا ہے۔ آپ اس کی طرف سے دیکھ کے یوں منہ پھیر کے حضرت شیخ سعدی آگے کو بڑھے، 2 قدم آگے کو بڑھ کے واپس آئے، فرمایا ہے تو اللہ کا بندہ، ہے تو اللہ کا بندہ، وہی پال رہا ہے، وہی کھلا رہا ہے، وہی پلا رہا ہے۔ اور واپس آ کر اس کا منہ صاف کیا اور دھویا، اس کو پانی پلایا، اس کو ہوش آ گیا۔ جب ہوش آ گیا اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا حضرت آپ مجھ جیسے نالائق کو کا منہ دھو رہے ہیں اور صفائی کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں بھائی، وہ تیرا عمل ہے، یہ میرا عمل ہے۔ وہ تیرا عمل ہے شراب پینا، اور یہ میرا عمل ہے صفائی کرنا، کیونکہ تم تو اللہ کا بندہ ہے۔ جب آگے کو چلے تو نے کہا حضرت سنتے جاؤ، میں آج عہد کرتا ہوں کبھی بھی شراب کے پاس نہیں جاؤں۔ اسی دن سے اللہ کا ولی بن گیا۔ اللہ کی طرف سے گھنٹی بجی، الہام، اللہ کی طرف سے کیا ہوا؟ الہام، یعنی گھنٹی بجی۔ اور کیا گھنٹی بجی؟ سنو جی، تمہیں پتہ بھی ہے ہم نے اس کو ولایت کا درجہ کیوں دے دیا، توبہ کی توفیق کیوں دے دی؟ فرمایا نہیں جی، مجھے تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے دی ہے کہ تم نے اس پر ترس کھایا، ہم نے تمہاری اس ترس کھانے پر اس کو ہدایت عطا فرمایا۔ دیکھا آپ نے، تو ہمارا اپنا بھلا ہوا نہ ہوا؟ صاحب و غرور کس پر کیجئے کہ جن کو ہم گنہگار سمجھتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اگرچہ خراب عقیدوں کی گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں لیکن ان کو کچھ بھی گناہ نہیں ہے، تو خراب عقیدے میں پھنسے ہوئے مگر ان کو کچھ بھی گناہ نہیں، کیونکہ وہ بیچارے انجان تھے، کسی نے غلط بات بتا کے انہیں گمراہ کر دیا، تو ان کا گناہ بھی گمراہ کرنے والوں کے ذمہ ہوگا، کیونکہ جو شخص علم تو کچھ رکھتا نہیں، ویسے ہی دوسروں کو مسئلے بتاتا ہے، تو ان سب کا گناہ اسی کے ذمہ ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کچھ بھی خبر نہیں کہ جو بات ہمیں بتائی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں، جیسا کسی نے بتا دیا ویسا ہی کر لیا، پھر تو انہیں کچھ بھی گناہ نہیں۔ کس طرح ان لوگوں کو حقیر سمجھا جا سکتا ہے؟ ان کام کرنے والوں کو، غلط کرنے والوں کو کس طرح حقیر سمجھا جا سکتا ہے؟ اس کے سوا یہ بات ہے کہ کسی آدمی کا کیا منہ ہے جو اپنے اچھے ہونے کا دعویٰ کرے؟ کہ بھائی ہے کسی کا منہ جو اپنے اچھے ہونے کا دعویٰ کرے؟ کیونکہ خاتمے کا حال کسے معلوم ہے کہ کس کا خاتمہ کیسا ہو؟ ہائے، پھر دوسرے مسلمانوں کو کوئی نیک آدمی کیوں کر ذلیل سمجھ سکتا ہے اور ان پر کیسے طعن کر سکتا ہے؟ اس لیے ہم کسی فرقے پر طعن نہیں کرتے، ہمارے خلاف کو گالیاں بکے ہم کچھ نہیں کہتے، اس فرقے کو حقیر نہیں سمجھتے، عام طور سے اس آدمی کو حقیر نہیں سمجھتے کہ کیا خبر اللہ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے، لیکن غلط کو غلط تو کہا جائے گا۔ اگر کوئی 3 رکعت کی مغرب کی 4 رکعت پڑھے، غلط کہیں گے نہیں کہیں گے؟ اگر ہمارے تو مولوی صاحب نے یہ بتایا، تیرے مولوی صاحب نے بتایا ہوگا، تو جان تیرا مولوی صاحب جانے، مگر ہے غلط، نماز ہی نہیں ہوئی۔ حدیث کا مضمون ہے کہ سب انسان آپس میں اعضاؤں کی طرح سے ہیں،
یعنی تمام مسلمان مثل ایک جسم کے ہیں، اور جب یہ حالت ہے تو مسلمانوں کے دوزخ میں جانے سے آپ کا دل دکھنا چاہیے نہیں دکھنا چاہیے، رنج ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ایک گنہگار آدمی مسلمان تھا اور وہ آج شرابی کبابی سٹیل جوہری آج مر گیا، تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو؟ کیا نیک لوگوں کی عالموں کی نماز جنازہ؟ وہ تو بخشے بخشائے ہوں گے، ان کے پاس تو نیکیوں کا انبار ہے، ضرورت تو اس گنہگار کو ہے تمہاری نماز جنازہ کی، ہے نا؟ تو اس کی نماز جنازہ تو خاص طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ کیا خبر ہے اس کے مرنے سے پہلے اللہ کی اس کے اوپر رحمت ہو گئی ہو، اور دوزخ سے اس کو بچانے کی تدبیر میں لگنا چاہیے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور زنا کرنے کی اجازت چاہیے، اسے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، جا کے کر گزرتا۔ زنا کرنے کی اجازت کیوں لینے آیا؟ معلوم ہوا آخرت کا ڈر تھا کہ اگر حضور مجھے کچھ گنجائش بتا دیں گے تو میری جان بچ جائے گی آخرت سے بھی، اور یہاں دنیا کا بھی مزہ نصیب ہو جائے گا۔ تو زنا کرنے کی اجازت چاہی، صحابہ نے سن کر اس کو ڈانٹنا چاہا، حضور نے منع فرمایا اور نہایت اطمینان سے فرمایا کہ کیا تو اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیا جانا پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا کہ جی نہیں۔ فرمایا بہن کے ساتھ؟ کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا بس جس سے تم زنا کرو گے وہ بھی کسی کی ماں کسی کی بہن ہوگی۔ جو ذہن میں بھوت سوار تھا اس کا توجہ بدلی نہ بدلی، سوئی سوچنے پر بہن کے، میری بہن کو کوئی چھیڑے تو میرا کیا حال ہوگا، میری ماں کے ساتھ کوئی ایسی بدفعلی کرے تو میرا کیا حال ہوگا؟ فرمایا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا جس سے تم زنا کرو گے وہ بھی کسی کی ماں کسی کی بہن ہوگی۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کی یہ حالت تھی، اور اس طرح نصیحت کرنے کی عادت تھی، اور کیوں نہ ہوتی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمنوں اور کافروں تک کی بھی خاطر داری فرماتے تھے۔ کافر لوگ آپ کو ستاتے، اور پہاڑوں پر جس فرشتے کی حکومت ہے وہ فرشتہ آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں ان سب کو پہاڑوں سے ہلاک کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم میرے اور میری قوم کے معاملے میں دخل مت دو، وہ مجھے ستا رہے ہیں ستانے دو، تم دخل مت دو، فرشتے کو اللہ تعالیٰ کہتے۔ تو جب حضور کو کافروں تک کی خاطر داری منظور تھی تو ہم میں آج کون سی بڑائی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اپنے بھائی مسلمان کو ذلیل سمجھیں اور ان سے غرور کے ساتھ پیش آئیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اللہ والوں نے کبھی دشمنوں کا دل نہیں دکھایا ہے، تمہیں یہ مرتبہ کیسے میسر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تمہاری تو دوستوں ہی سے لڑائی رہتی ہے، تمہاری تو دوستوں سے ہی لڑائی رہتی ہے۔ جب تم دوستوں سے لڑتے اور ان کو حقیر سمجھتے ہو تو کس منہ سے اپنے کو مسلمان کہتے ہو؟ ایک دن مہمان آئے یہاں، رات کو ٹھہرے، صبح کو میں نے کہا اذان سے 8 گھنٹہ پہلے اٹھ کے اپنا نفل وغیرہ پڑھ لینا، اٹھے ہی نہیں۔ میں نے بچے کو بھیجا جا کے دیکھو اٹھا کوئی سک نہیں اٹھے، چھیڑو مت۔ جب اذان ہو گئی تو اب میں نے کہا جا کے ان کو اٹھاؤ کہ اٹھ جاؤ وضو وغیرہ کر لو، چائے آ رہی ہے۔ اتنا ہم نے چائے بنا دی۔ جب چائے بن گئی تو پھر دیکھا، میں اب دیکھا اٹھ گئے نہیں، وضو کر لی نہیں کر لی، کہیں تو سو رہے پڑا بن اٹھے۔ یا اللہ بڑا افسوس ہوا اور بڑی جھنجھل آئی، یا اللہ کیا کروں ان کا علاج۔ اب ہم نے چائے بنا کر رکھی تھی، دوبارہ گرم کی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو کہلا کے بھیجا اٹھا دو، اٹھا دیا۔ پھر دوسری مرتبہ جا کر کے اس نے کہا کہ یہ تو کچھ اٹھ گئے کچھ رہ رہے ہیں۔ بڑا افسوس ہوا، میں اچھے مہمان آئے، مگر یہ اپنے ہیں مسلمان جن کا حال یہ ہے، کافروں کا حال تو الگ ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کو یہ خبر نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں۔ رائے پور میں ہم نے دیکھا کہ پہلے تہجد میں اٹھاتے نہیں تھے، پھر اٹھانے لگے،
جہاں تہجد کا وقت ہوا، ایک آدمی سب کا جا کے چوٹ بجاتا ہے، کیونکہ جسے اٹھنا ہے دعا میں مشغول ہونا ہے وہ فوراً اٹھ جائے گا، جسے اٹھنا ہی نہیں ہے اس کے اوپر کو پھیر دو، کیا کہیں سے میڑا پھیر دو، وہ نہیں اٹھے، وہ نہیں اٹھنے کا۔ تو یہ حالت۔ اس کے بعد پھر میں نے جب دکھایا ان کا نماز کا وقت ہو گیا، اسی انتظار میں اذان کے بعد سے پھر تیسری مرتبہ چائے گرم کروائی اور انڈے اور وہ اس کے پاس بھیجے، مطلب وہیں دیا ہو، یہاں لانے کی ضرورت نہیں، وہیں دیا ہو۔ اوپر جا کے دیا ہے، پتہ نہیں ٹھنڈی پی گرم پی کیا پی نہیں، تو بڑا افسوس ہوا۔ تو پھر اس لڑکے نے کہا یہ جی عجیب مہمان ہے۔ تو میں نے کہا عجیب مہمان تو ہیں، مگر مہمان کی بات پر صبر کرنا بھی سنت رسول اللہ ہے، سمجھانا الگ چیز ہے۔ کیوں نہیں اٹھے تھے؟ کیوں بلانے سے نہیں اٹھے؟ آگاہ کرنے اذان کے بعد تو اٹھانا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، مرکز میں نظام الدین یہ دستور تھا، تہجد کے وقت ایک آدمی سب کو اٹھاتا تھا، جب پڑے سوتے سب کو اٹھاتا تھا۔ حضرت علامہ رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر میں جلسے سے باہر سے آئے، سفر سے، اور آ کے وہاں سوچا دلی یہاں مرکز میں ٹھہر جاؤں، رات کو یہاں قیام کر لوں، صبح کو یہاں سے چلا جاؤں گا اپنے سفر میں سویرے۔ بس آگے لیٹ رہی تھے، وہ تہجد کا وقت ہو گیا۔ اتنے میں آ گئے ایک نے میواتی نے کہا اٹھ اٹھ۔ حضرت اٹھ کے کہا اچھا، کروٹ لے لی، پھر نیند میں آ گئی، پھر آیا، ارے اٹھا نہیں گئے، پھر آگے لات ماری، لات مار کے کہا اٹھ۔ حضرت نے فرمایا یہ نہیں ماننے کا۔ بس پھر حضرت نے کروٹ لے لی، نیند کے ستائے ہوئے تھے سارے رات کے، جیسے جلسوں میں سارا دن، پھر رات کو پھر آیا، پر ایسا بولتا ہوں کہا تو اب پھر آ لیا بھائی۔ اب حضرت علامہ صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے، آیا کچھ نہیں کہا، چلا گیا۔ ان کو بیٹھ کے سونے کی بھی عادت تھی، تو وہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے اپنا سوتے رہے، گردن جھکا کے، اس نے پھر کچھ نہیں کہا، چلا گیا۔ نماز کے وقت سے کچھ پہلے 5 منٹ پہلے حضرت نے وضو کیا، وضو کر کے سنت پڑھی، سنت پڑھ کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے دروازے میں کرسی بچھی، اور مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا کرتا تھا فجر کی نماز کے بعد۔ تو حضرت علامہ صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کر کرسی پہ جا بیٹھے اور بیان شروع کر دیا، بس بیان ایسا کہ کمر میں سے نکل کے جو مرکز والے تھے، کون بول رہا ہے بھائی، کون بول رہا ہے؟ اور دیکھے تو علامہ جو پہچان گئے تو علامہ رفیق صاحب ہیں، علامہ رفیق صاحب، ہاں۔ اس نے سنت کو فرض کے درجے پہ پہنچا دیا اور نفل کو سنت کے درجے پہ پہنچا دیا، جہالت کا کچھ ناس ہو، ساری دنیا نے تباہی کا گھاٹ اتارنا شروع کر دیا پڑھے لکھوں نے۔ بھائی اس کے اوپر جو چلنے شروع ہو گئے، 1 گھنٹہ بس انہوں نے بیان کیا، سارے کے سارے دیکھ کے چپ دنگ، بالکل بھی کچھ نہیں، فارغ ہوتے وہاں سے نکل کے اپنا چلے گئے۔ جب چلے گئے اس دن سے اٹھانا بند کر دیا، تہجد میں کسی کو نہیں اٹھاتے، ہاں فجر کی اذان کے بعد اٹھاتے ہیں، شریعت کا جو حکم ہے یہ تھا طریقہ ہمارے بزرگوں کا۔ تو اس لیے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کا اور حق ہے، کافر کا اور حق ہے، یہ بھی یاد رکھو، ان گڑھ کا اور حق ہے، نہ سمجھ کا اور حق ہے، سمجھدار کا اور حق ہے۔ چھوٹا بچہ اگر آپ کی داڑھی کھینچ لے تو آپ کچھ نہیں کہیں گے، پیار کریں گے، اور سمجھدار بچہ دیکھا ہو میرے ابو نے میرے بھائی کو پیار کیا ہے داڑھی کھینچنے پر، لا میں بھی کھینچوں، ان نے بھی آگے کھینچی تو کیا کرو گے؟ تماچا لگاؤ گے؟ نہیں لگاؤ گے؟ کیوں؟ جو اس نے کیا تھا اس نے کہا کچھ اور کیا تھا، سونے کا لقمہ کھلایا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ نا سمجھ اور سمجھدار کے قانون الگ الگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ساری چیزیں ثابت ہیں، اپنوں کے حق اور ہیں، دوسروں کے حق اور ہیں۔ خانقاہ میں تھانہ بھون، کچھ مہمان آئے، عالم لوگ آگے ٹھہر گئے، کھانا کھایا، اپنا کھانا تھا وہاں، حضرت کی طرف سے جو تھا مہمانوں کا کھانا کھلایا، اس کے بعد کمروں میں لیٹ گئے۔ خادم نے آ کے بتا دیا کہ اتنے بجے باہر کے کواڑ بند ہو جاتے ہیں، جس کو باہر جانا ہو اتنے بجے سے پہلے آ جائے۔ آ گئے، فرمایا اب آرام کریں، بات نہ کریں، پھر وقت پر اٹھنا ہے، تہجد میں اٹھنا ہے، ذکر کرنا ہے، باتیں کرتے رہے۔ خادم آیا،
انہوں نے کہا بھائی میں نے کہا تھا آپ سے بات نہ کریں، اوروں کو بھی آرام کرنے دیں، آپ بھی آرام کریں، آرام کا ٹائم ہے رات کا، وقت باتیں کرنے کا نہیں ہے، اور اتنی دیر ہو گئی آپ کو باتیں کرتے ہوئے۔ چل کہہ کے وہ چلا گیا۔ وہ پھر بات کرتے رہے آہستہ آہستہ۔ خادم نے پھر سن لیا، پھر آیا، آگے کہا تمہیں میں ابھی سمجھا کے گیا تھا، 2 مرتبہ تمہیں سمجھا چکا ہوں، اب 30 نمبر رہ رہا ہے، اگر اب کے مطلب تمہاری بات میں نے سن لی، تمہارے بستر اٹھا کر خانقاہ سے باہر رکھ دوں گا۔ سخت لفظ ہوئے نہ ہوئے؟ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ وہ اپنے تھے، اپنوں کو اپنا سے سمجھایا، نہیں مانا، تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ سختی۔ جو لوہے سے کچھ بنانا ہے تو اس لوہے کو نرم کرنا پڑے گا، آگ میں ڈال کے نہیں۔ تو یہ آئے ہیں یہاں کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے، یہ کسی قابل بننے کے فکر میں ہیں، اس لیے یہاں آئے ہیں۔ تو قابل بننے کے لیے یوں کہا تھا آرام کرو، کیوں نہیں آرام کیا؟ آرام نہ کرتے لیٹے رہتے چپ چاپ، نیند نہ آتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک مہمان، ایک کافر آیا مہمان، تو آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اس کی مہمانداری کرے؟ جو وہاں صحابہ بیٹھے تھے یوں کر لی، سب کو معلوم تھا گھر میں آج کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں آج کچھ بھی نہیں ہے، میں چپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے گئے اور جا کے کھانا جو گھر کا تھا سارا کا سارا مہمان کے آگے رکھ دیا۔ مہمان بھی ایسا تھا مکار کہ جتنا گھر کا تھا کھانا سارا اوپر کو یوں سیدھا ہو کے سارا ہی کھا گیا، خوب کھایا پیٹ بھر۔ جب پیٹ بھر کے کھا لی رات کو بدہضمی ہو گئی، اب اس کو جب پاخانے کی حاجت ہوئی تو چارپائی پہ ہی بستر پہ ہی اس نے اپنا کام بھی کر دیا، سارا خراب کر دیا، اور یہ ہوا کہ سویرے اٹھ کے اور وہاں سے بھاگ گیا۔ سویرے اٹھ کے اپنا تکلیف دینا مقصد تھا نا حضور کو، تو وہ تکلیف دینا پھر یہ تکلیف دینا، چلا گیا۔ لیکن جلدی کی وجہ میں جانے کی وجہ سے تلوار وہیں ٹنگی رہ گئی کمرے میں، آگے جا کے اوہ تلوار تو بہت بڑھیا تھی، وہاں رہی، تو تلوار لینے کی نیت سے پھر واپس آیا۔ یہ نظام تھا اللہ تعالیٰ کا، تلوار لینے کے لیے واپس آیا تو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بسترے کو پاخانے کو اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں، ایک صحابی پانی ڈال رہے ہیں، کچھ صحابہ بڑبڑا رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کیوں غصے ہوتے ہو؟ مہمان میرا تھا، تمہیں کیا تکلیف ہوئی؟ تو حضور ان کو سمجھا رہے ہیں۔ وہ آیا آگے کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے، ارے حضور دھو رہے ہیں، اور جو ناراض ہو رہے ہیں ان کو بھی آپ سمجھا رہے ہیں مہمان میرا تھا۔ بس ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام میں نے جان کے کیے تھے، اب میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام میں داخل ہو۔ دیکھا مہمان کے ساتھ برتاؤ، غصے تو نہیں ہوئے؟ میں تیرا بیٹا غرق ہو، کافر کے بچے نالائق یہاں میں پریشان کر، نہیں، سنت رسول اپنانا ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنوں کا حق اور ہے، غیروں کا حق اور ہے، یاد رکھنا یہ بات۔ کبھی یوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں کیا تھا، یہ مولوی صاحب یوں کر رہے ہیں، تجھے کیا پتہ؟ اس اصول کو تو پہلے سیکھ، علم حاصل کر، سمجھ میں آئی؟ تو اپنوں کا حق اور غیروں کا حق اور۔ حضرت مولانا شریف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں ایک آدمی آیا، عالم تھے اور خلافت بھی حضرت سے ملی بھی تھی، خلیفہ بھی تھے حضرت کے۔ السلام علیکم، السلام، آگے بچوں کو کر دیا، سلام کر لو، سر پہ ہاتھ رکھو۔ حضرت نے فرمایا یہ بچہ کون ہے، کس کا ہے؟ کہ یہ آپ ہی کا ہے۔ اچھا، دیکھ کے فرمایا اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا جی اس کی عمر 12 سال کی، یا 13 سال کی بتائی۔ تو حضرت نے فرمایا ٹکٹ اس کا آدھا لیا تھا پورا؟ کہ جی آدھا۔ کیوں؟ فرمایا یہ 12 سال کا لگتا نہیں، اس لیے آدھا لے لیا، آدھا بچا لیا۔ صاف صاف کہہ دیا یہ آدھا سال کا لگتا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا مخلوق کو دھوکہ دیتے ہو؟ تمہیں تو پتہ تھا اس کی عمر کتنی ہے، ٹکٹ اس کا پورا لگتا ہے، کیا منہ دکھاؤ گا خدا کے یہاں جا کر کے؟ اور آپ نے فرمایا جاؤ خلافت منسوخ اور خانقاہ سے نکل جاؤ باہر، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔
چلے جاؤ۔ اور روئے پھٹے ماں پہ چلے، نہیں نہیں جاؤ، تم اس لائق ہو ہی نہیں۔ اور فرمایا جو مخلوق کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ خالق کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ کیسا مسلمان ہے، کیسا عالم ہے۔ ایک سے میں نے پوچھا کتنا بل آیا آپ کا تمہارا؟ کہنا جی 250 روپے کا۔ 250 روپے؟ ہاں، میں نے کہا ہمارے یہاں تو 500 700 800 1000 2000 کبھی کبھی آ جائے، کتنا بھی آ جائے۔ کہنے جی وہ بس ہم میٹر کم چلاویں۔ یعنی چوری کے جلاتے ہو، چوری کی جلاتے ہو تو بولو یہ سرکار کی چوری ہوئی، جائز ہے ناجائز؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسلمان بیٹھے سارے یہاں، جائز ہے ناجائز؟ پریس بھی چل رہی ہے، فریج بھی چل رہا ہے، اور سارے کام ہو رہے ہیں، جائز ہے ناجائز؟ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا تو دیکھتا ہوگا، ہے نا؟ تو کم خرچ کرو، کم خرچ کا تو اللہ نے، اس کے رسول نے حکم دے دیا ہے۔ جب 20 کھولو، پانی لو، ٹنٹو بند کرے منہ پر ڈالو، منہ صاف کرو، پھر ٹنٹو کھولو، پھر چلو، بار بار کھولو، بار بار بند کرو۔ لیکن یہ نہیں کہ چل لی تو چل لی اور ہم اپنا منہ رگڑ رہے ہیں، آنکھیں رگڑ رہے ہیں اور پانی بہ رہا ہے۔ کتنے لوٹے خرچ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضول خرچی کرنے والوں سے میں محبت نہیں کرتا۔ حضرت مفتی قاسم صاحب جلال آباد، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، بڑے عجیب تقویٰ تھا، اونچا مقام تھا۔ میں نے دیکھا ہے مرتبہ لوٹوں سے وضو کر رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے، سمجھا تو دیا نمازیوں کو، مانتا من نہ ماننا من۔ ہاں زیادہ کچھ دیکھا سامنے غلط کر رہا تو سمجھا دیا، میں 20 بند کر دو بس، ورنہ وہ لوٹے سے وضو کر رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت اس میں تو پانی ہے، آپ لوٹے سے کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا اس سے احتیاط رہتی ہے، اس سے احتیاط نہیں رہتی، ایک لوٹے کے بجائے 2 3 لوٹے بہہ جاتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لے گا، تو کیا جواب ہوگا؟ تو کیا جواب ہوگا؟ اس لیے احتیاط رکھو، چولہا کم چلاؤ، ضرورت سے بجلی کا بلب کئی جل رہے، کیوں جل رہے ہیں یا نہیں؟ فریج کی ضرورت ہے تو چلاؤ، نہ ضرورت ہو مت چلاؤ۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہیٹر کی ضرورت ہے تو چلاؤ، نہ ضرورت ہو مت چلاؤ۔ مسلمان ہو کر ایسی مکاری، اور بجلی کا بل، بجلی چوری سے جلا رہا ہے، بجلی کو بل کو اس کو میٹر کو استعمال نہیں کر، یہ غلط بات ہے۔ اگر بل زیادہ آئے آنے دو، 1000 کا زیادہ آئے گا، 500 کا زیادہ آئے گا، ہے نا؟ یہ تو بتاؤ، اگر کسی کو بخار چڑھ گیا، ڈاکٹر کو دکھانا پڑ گیا، 500 روپے تو کم سے کم فیس کے وہ لے لے گا یا نہیں لے گا؟ 500 تو فیس کے ہو گئے، پھر اگر خون کی جانچ کروانی پڑ گئی اور کچھ جانچ ہوگی تو وہ الگ رہا، ہو گیا ناس۔ اور اگر یہ ایسا نہ کرتا، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیا خبر ہے اس کے پیسے وہاں فضول خرچ ہونے سے محفوظ فرماتا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ بھائی انہیں پتہ ہے مسلمان بدماشی کرتے ہی نہیں، چھاپہ ڈالو۔ لیکن اپنے اگر دوست کو، حضرت صوفی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ حضرت بہلول کی حکایت ہے کہ ایک صوفی پر گزرے جو لوگوں سے لڑ بھڑ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ آدمی دعویٰ صوفی ہونے کا کرتا ہے، لیکن اگر اپنے دوست کو پہچان لیتا یعنی اللہ تعالیٰ کو، تو دشمن سے لڑنے بھیڑنے میں مشغول نہ ہوتا، یعنی دوست ہی سے فرصت نہ ملتی، پھر دوسروں سے کیسے لڑتا؟ اچھا ایک بات بتاؤ بھائی، ایک مہمان آیا سامنے سے، آپ نے اسے کیا کہا؟ آئیے تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے۔ ادھر سے آ گیا ایک کتا جو چائے کا برتن یا دودھ کا رکھا تھا، اس پر قریب آ کر اس کے منہ دینے کو قریب ہو گیا۔ آپ نے کہا ہٹ، کہو گے نہیں کہو گے؟ ان کو کتے بھائی چلا جا، کہو گے؟ نہیں کہو گے نا؟ کیوں؟ کہ یہاں اسی طرح سے بولنا ہے اور وہاں اسی طرح سے بولنا ہے۔
اگر مہمان آ گیا، اس کے سامنے تم اس سے کسی سے بدتمیزی کرنے لگے اور مہمان کی طرف توجہ بعد میں کی، تو مہمان کا جی اچاٹ۔ تو صاحبوں کیا بھروسہ ہے شام تک ہماری کیا حالت ہوگی، اور 4 دن کے بعد ہم کیا ہوں گے۔ اگر قبر میں ایمان کے ساتھ گیا تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ تو جب کہ ہماری اس وقت کی حالت میں سینکڑوں خرابیاں ہیں، اور اس حالت پر بھی کچھ اطمینان نہیں، اندیشہ لگا ہوا ہے، تو اس سے بھی زیادہ خراب نہ ہو جائے تو بڑی جہالت کی بات ہے کہ ہم دوسروں پر ہنسیں اور ان کو ذلت کی نظر سے دیکھیں۔ بڑا پاگل ہے وہ آدمی کہ اس پر 20 فوجداری کے مقدمے ثابت ہیں اور وہ دوسرے دیوانی کے مقدموں والوں کو ذلیل سمجھتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا پھرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس فرقے کو خاص طور پر کہتا ہوں کہ اگرچہ تمہارے عقیدے صحیح ہیں اور ظاہر میں عمل بھی خراب نہیں معلوم ہوتے، لیکن تم اپنے دل کی حالت میں غور کرو اور دل کی حالت کو اچھا نہ سمجھو، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ظاہر تو صحیح ہوتا ہے لیکن دل بھیڑیے کی طرح ہوتا ہے، دل بھیڑیے کی طرح۔ ظاہر میں تو دکھے گا بڑا شریف آدمی ہے نا، باپ ہے، لیکن اندر سے مکار ہے۔ صبح میں سنا رہا تھا مسجد میں کہ ایک بوڑھا بڑے میاں بیٹھا ہے، انہوں نے کہا بڑے میاں، ایک نوجوان نے کہا، نوجوان تھے، انہوں نے کہا بڑے میاں ٹکٹ لے لیا؟ کہ میں ٹکٹ لیا ہی نہیں کرتا، لیا نہیں کرتا کہ نا، میں نے آج تک نہیں لیا ٹرین میں ٹکٹ۔ کہنا وہ آ رہا ٹکٹ لینے، کہ دیکھ آج تیرے آنے دے، آ رہا تو میں کیا کروں۔ جس طرح ٹکٹ نہیں تھے انہیں ٹکٹ لے لیے۔ وہ بڑے میاں سے کہا، جب بڑے میاں کے قریب آیا تو بڑے میاں ایک سینخ لے کے اس سیٹ پہ جو وہ تھی چھید تھی اس میں یوں کوریلنے لگا سینخ سے۔ ان کا بڑے میاں ٹکٹ، ارے ٹکٹ کی تو ایسی تیسی ہو گئی، اس میں گر گیا، اسے نکال لو، نکال لے اسے میں سے توڑ کے، ارے وہ تو نکلتا نہیں ہو، ان کو چھوڑ کے پر کو چلا گیا۔ جب چلا گیا سارے نوجوان ہنسے کہ بابا تو بڑا ہوشیار نکلا، میں تو کہا تھا میں نے کبھی ٹکٹ لیا ہی نہیں۔ اچھا چلو، جب ٹرین سے رکے پلیٹ فارم سے باہر ہونے لگے تو وہاں بھی ٹکٹ دیا جاتا ہے، واپس 2 ٹکٹ جمع کرو۔ تو جو مائیں کا یہاں کیسا کرے گا، دیکھ کے جا گی تو چپ کرو۔ بس آگے کو چلے تو ایک جگہ ٹکٹ پھٹا ہوا پڑا تھا، اسے چپکو گے، یہ کسی سے لے لیا ہوگا پرانا، تو اسے لے کے پانی میں بھگویا اور سینخ میں کر کے یوں لے کے کھڑا ہوا۔ انہوں نے کہا بڑے میں ٹکٹ، اگیرا ٹکٹ ہے تو یہ ٹکٹ لے پکڑ، کہنے سینخ میں کیوں دے رکھا، کہنے منہ میں گر گیا تھا اسے یوں رکھا الگ، چل چل چلتا کر دیا۔ باہر آ کے ہنسنے لگا، نوجوان بھی کہنے بابا تیرے سے گئے، ہار گئے۔ دیکھا کس انداز کے ساتھ جان بچا لی۔ تو یہ اپنے نزدیک عقل مند سمجھتا ہے، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں بولو عقل مند ہے یا عقل بند ہے؟ جو ہمارا نہ ہوا کسی کا کیا ہوگا، جو بیٹا ہم ماں باپ کا نہ ہوا وہ کسی اور کا کیا ہوگا، جو اپنے خدا اور اس کے رسول کا نہ ہوا مسلمان، وہ کس کام کا، کس کا ہوگا۔ ہاں بس دل کے سنوارنے کی فکر کیجیے، مگر خرابی تو یہ ہے کہ دل کی حالت سنوارنے کو لوگ ضروری نہیں سمجھتے، لہذا اپنے کو اچھا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا چھوڑ دو۔ چنانچہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مدار صرف عقیدوں پر ہے، اگر عقیدے صحیح کر لیے تو پھر بات کچھ نہیں ہے، مگر یہ بالکل غلط ہے۔ یہ مانا کہ عقیدے درست ہونے سے کبھی نہ کبھی نجات ہو جائے گی اور کچھ عذاب نہ ہوگا، اور بعض لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا نجات کے لیے کافی ہے۔ اگر حضور سے محبت ہو تو نہ سوال و جواب ہوگا نہ حساب و کتاب ہوگا۔ بس ان سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دل کے سنوارنے کی فکر کریں، جس کا طریقہ یہ ہے اپنے کو بالکل مٹا دیں، اپنے کو بالکل، اور تواضع پوری طرح اختیار کریں۔ یہی تواضع جڑ ہے اتفاق کی بھی۔ آج کل لوگ اتفاق کی کوشش کرتے ہیں، مگر اتفاق کی جو جڑ ہے اس کو بالکل چھوڑ رکھا ہے۔
کیونکہ اتفاق جو ہمیشہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے کو دوسرے سے کم سمجھے، اس سے کبھی اختلاف اور جھگڑے کی نوبت ہی آ ہی نہیں سکتی۔ افسوس آج اس پاکیزہ خسرت کو بالکل چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس کے خلاف غرور اپنے کو بڑا سمجھنے کا سبق دیا جاتا ہے۔ لباس میں ہمیشہ کسی وضع کو، ایسی وضع کو پسند کرتے ہیں جس سے تمام مجمع بھر میں ہم ہی کو بڑا سمجھا جائے۔ غضب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بھی شروع سے اس ایسے ہی لباس کی عادت ڈلواتے ہیں۔ غرض ہر بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان بھائی اپنے کو فرعون کے برابر سمجھتا ہے۔ پھر فرمائیے اتفاق کیسے ہوگا؟ اگر اتفاق کا واقع میں شوق ہے تو صوفیوں کے طرز پر چلنے کی کوشش کرو، ان حضرات کے قدموں پر جا گرو، پھر دیکھو کیسا اتفاق ہوتا ہے۔ ایک رئیس آدمی سے میری گفتگو ہوئی کہ اگر لڑکے سے کسی نوکر پر کچھ زیادتی ہو جائے، لڑکے سے کسی نوکر پر کچھ زیادتی ہو جائے تو کیا اس کو سزا دینی چاہیے لڑکے کو؟ ان رئیس صاحب کی یہ رائے تھی کہ لڑکے کو سزا نہ دینی چاہیے، اس نے نوکر کو مار دیا۔ اور سزا دینے سے بچے کی ہمت کم ہو جاتی ہے، بلند حوصلہ نہیں رہتا۔ خدا کی پناہ قرآن کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس کا نام آج کل ترقی رکھا ہے لوگوں نے، قرآن اس ترقی کی جڑ کاٹ رہا ہے۔ غرض یہ ہے، اتفاق پیدا کرنے کی صورت یہ ہے اپنے عمل درست کرو، اور جو لوگ اپنے عمل درست کر چکے ہیں ان کے پاس آنا جانا رکھو، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لو کہ بزرگوں کی خدمت میں جاتے ہیں لیکن نیت ان کی صرف وقت پورا کرنا، دل بہلانا ہوتی ہے۔ کیوں آج ویسے ہی؟ تمہیں کوئی ہلا نہیں تھا، تمہیں کچھ کام نہیں تھا، یہاں آ گئے ہو خام خواہ۔ نیت ان کی صرف وقت پورا کرنا، دل بہلانا ہوتی ہے۔ چنانچہ بزرگوں کے پاس جا کر دنیا بھر کے قصے، جھگڑے، اخبار شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اصلاحی کی نیت سے جاتے ہیں لیکن مزاج میں جلدی ہونے کی وجہ سے چاہتے ہیں 2 ہی دن میں ہماری اصلاح ہو جائے، ولی اللہ بن جائے۔ ان لوگوں کی بالکل وہ مثال ہے کہ جلہا جب 2 دن نماز پڑھ لیتا ہے تو انتظار کرتا ہے میرے پاس اب وہی آتی ہوگی۔ ایسے لوگوں کے جواب میں ہمارے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے، ارے یہ کیا کم فائدہ ہے کہ تم کو روزانہ اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو گئی، یہ کیا بڑا فائدہ، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے بھائی اگر واقعی کچھ بھی حاصل نہ ہو تب بھی آدمی کو طلب نہیں چھوڑنی چاہیے، اگر کچھ بھی حاصل نہ ہو جب بھی اللہ کی طلب میں لگا رہے۔ ہائے ہائے، ایک حافظ جی پڑھاتے تھے وہاں سرحدی پٹھانوں میں پڑھاتے تھے ادھر کے، اور ایک دن کسی بچے کو پٹھان کے مار دیا، اس کو ایک آدھا مار دیا، بس وہ آگ بگولا ہو کے وہاں سے نکلا، اٹھ کے چل دیا، ارے سن، وہ سنتے ہی چلا جانا، اور گھر جا کے اتنا لمبا چھرا لے کے اور یوں آنکھیں لال کر سے آپ جی نے کہا یہ تو آتے کر دے گا، یہ نہیں مان رہا، ادھر مڑتا ہی نہیں، نرماتا ہی نہیں، اٹھ کے وہاں سے بھاگے، ادھر کو ادھر کو، وہ پیچھے 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 پیچھے، اس کا باپ مل گیا، ارے بھائی میرے سے غلطی ہوگی، میں تمہارے بچے کے ایک مار دیتا، وہ دیکھو چھرا لیے میرے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے، اسے پکڑو قبضے میں کرو۔ اب ایسا گھبراؤ نہیں، بالکل چین سے سکون سے کھڑے ہو جاؤ، بالکل نہ گھبراؤ، میں ہوں یہاں موجود، کھڑے رہو، یہیں کھڑے ہو جاؤ بس۔ نہیں تو عالیہ قریب، کہنا عالیہ ہو نہ عالیہ ہو تم یہیں کھڑے رہو بے فکر ہو کر کے سکون سے۔ ہمارے بچے کا پہلا وار ہے، اگر یہ خالی چلا گیا ساری عمر بزدل رہے گا، ایسی کی تیسی، تیرا وار خالی نہ جاوے۔ آپ نے دیکھا ہم نے آتے کام حافظ جی کا کر دیا گیا، شاباش بیٹے شاباش شاباش، ہو گیا حوصلہ بلند۔ کل کو جب تیرے پہ کسی دن صورت تیرے پہ اٹھا لے، جب پتہ چلے گا اس بگاڑ کا، تو یہ تھوڑا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کا نام لینے کی ہمیں توفیق ہو جائے۔ یہ بھی اصلاح ہے کہ آدمی اپنے کو نکما سمجھنے لگے، بیکارہ سمجھنے لگے، یہ بھی ایک اصلاح کی بات ہے۔ اللہ کی طلب کی تو یہ شان ہے، اگر 100 دفعہ اس کو یہ آواز آئے کہ تو دوزخی ہے تب بھی اللہ سے نا امید نہ ہو،
ایک بزرگ کے پاس شیطان آیا اور کہا تم کو عبادت کرتے ہوئے اتنے دن ہو گئے، ادھر سے نہ پیام ہے نہ سلام ہے، پھر اس سے کیا نفع؟ وہ بزرگ وظیفہ چھوڑ کے سو گئے۔ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام آئے اور وجہ پوچھی بھائی کیوں سو گئے آج؟ اس نے کہا ادھر سے نہ سلام ہے نہ پیام ہے، مدت ہو گئی۔ پھر دل کیسے بڑھے آگے کو جب وہاں سے کوئی پوچھتا ہی نہیں، اتنے دن ہو گئے مجھے 12 سال۔ جواب میں فرمایا تم جو ان کا نام لیتے ہو، دوبارہ نام لیتے ہو، اگلے دن بھی نام لیتے ہو، یہی تو ان کا جواب ہے اور یہی تو ان کا پیغام ہے۔ اگر وہ توفیق نہ دیتے تو یہ کیسے اللہ اللہ کر سکتے تھے؟ ٹھیک کہا غلط؟ ایک بزرگ کی حکایت شیخ سعدی نے لکھی ہے کہ وہ ذکر کرنے بیٹھے تو یہ آواز آئی تم کچھ بھی کرو یہاں کچھ قبول نہیں، کچھ بھی کرو یہاں کچھ قبول نہیں۔ مگر وہ بزرگ پھر کام میں لگ گئے۔ سمجھ میں آ رہی؟ ایک بات سنو ذرا غور سے، ملک الموت آ جائے یہاں، آگے دکھنے لگے اور آگے یوں کہیں تم میں عبداللہ کون سا ہے؟ عبداللہ نہیں بولنے کا، تم میرے واسطے آ رہا۔ حالانکہ کیا کہتا تھا؟ اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے، وہ تو آ گیا پڑھ لے کلمہ، تجھے بلا رہا ہے۔ تعلق ہمارا اللہ سے کیوں ہے ہی نہیں، پلے کچھ سودا جانے کی فرصت کہاں کہ دیکھو جاتے کیا گد بنے گا، پتہ نہیں روح کس طرح نکال لی۔ حدیث شریف میں پیر سے نکالنا شروع کرے گا، پنڈلی میں لا کے چھوڑ دے گا بد آدمی کی، اور اس کی پٹائی کرے گا، پھر وہاں سے کھینچے گا ران میں لا کے چھوڑے گا، وہاں پٹائی کرے گا۔ اس طرح روح کو تڑپا تڑپا کے نکالا جائے گا۔ مرنے والا بتلا نہیں سکتا کیونکہ زبان پر بھی روح پر قبضہ ہے، اٹھ کے بھاگ نہیں سکتا کیونکہ پیروں پر بھی قبضہ ہے۔ ہائے ہائے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں صبح سنا رہا تھا مفتی قاظم صاحب جلال آباد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، سفر سے رات کو کہیں سے آئے اور آنے کے بعد جب میں نے یہاں سے فون کیا تو بات چیت ہوئی، ابھی آیا ہوں میں اور خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے اللہ کا شکر، آپ بھی ٹھیک ہو؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کا شکر۔ اچھا تو میں کہا ٹھیک ہے میں آرام کرو، چھوڑ دیے۔ صبح برسلا انتقال ہو گیا ہے، کئے بجے؟ اتنے بجے 12 بجے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک دم سے اچانک درد ہوا، اچانک سے درد ہوا۔ فرمایا درد ہو رہا ہے بھائی؟ لڑکے نے کہا ابو میں ڈاکٹر کو لاؤں؟ فرمایا نہیں، تو ایک گلاس گرم پانی لیا، ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی۔ ایک گلاس میں گرم پانی لیا، اب پانی گرم کرنے میں کچھ دیر تو لگتی ہے، گرم وہ رکھا ہے کہاں تھا، گرم کر کے پانی گلایا، آگے دیکھا تو قبل رخ اپنا آپ سیدھے لیٹے سنت کے مطابق، اور انتقال بھی ہو گئی۔ ہائے ہائے کس طرح روح نکلی ہوگی اس اللہ کے ولی کی، کیا ٹھکانا تھا۔ میں حضرت مفتی سید صاحب، کیونکہ سید بھی تھے وہ آل رسول بھی تھے، بڑا ادب کرتا تھا اور وہ مجھ سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ 15 دن میں 20 دن میں ضرور آتے تھے، فون کر دیا میں آ رہا ہوں، اچھا جی بہت اچھا۔ اور فرماتے ایک دن انہوں نے مول لقمان نے کھانے وغیرہ کا چائے کا خوب انتظام، یہ اتنے تکلف کی ضرورت، اگر پھر اس کے بعد اہتمام شروع کر دیا، چائے وغیرہ کچھ تھوڑا سا پیوں گا اور اہتمام نہ کرنا، مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ بہت اچھا۔ ایک کسی کو میری خبر نہ کرنا کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں، اگر ہم شہرت کریں تو جا کے مجمع کو لے کے وہاں کھڑے ہوتے باہر، زندہ باد زندہ باد مفتی صاحب زندہ باد، بڑا استقبال ہوا حسین پور میں، کیا ٹھکانا ہے، ہم بھی خوش وہ بھی خوش۔ حضرت نے فرمایا میری کسی کو اطلاع نہ دینا، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ کچھ چلتے ہوئے تحفہ پیش نہ کرنا، کچھ پیش نہ کرنا۔ ہر دفعہ نہیں ہوتا، میں غور سے سنتا، ایک دن چوک گئے، یوں تو کہہ دیا تکلف نہ کرنا کھانے میں چائے پیوں گا۔ محمد پور جب آ جاتے میں فون سے کہاں گئے؟ محمد پور، اچھا چائے رکھ دی، فوراً وہ تیار ہو گئی، آتی دسترخوان بچھایا اور بیٹھ گئے، چائے پلا دی، اب ان کی مرضی 10 منٹ رہو 15 منٹ رہو۔ تو یوں فرمایا کہ تکلف نہ کرنا اور کسی کو میرے آنے کی خبر نہ دینا، اطلاع نہ کرنا، اور پھر فرمایا کچھ پیش نہ کرنا، یہ نہیں کہا
ہر دفعہ کہتے تھے۔ اس دفعہ جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگے، میں نے کچھ پیش کیا، جیب میں رکھا، تو فرمایا نہیں، میں نے منع نہیں کیا، میں نے کہا آپ اب کے مرتبہ منع نہیں کیا تھا آپ نے، مطلب جو کہا تھا وہی کر دیا ہم نے، یہ نہیں کہا تھا کہ کچھ پیش نہ کرنا۔ خیر آپ تو دیتے ہی رہتے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ قبول فرمایا اور رکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، اور میں یہ میری تمنا ہے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اور توفیق سے اللہ ہمارا بھی اسی طرح خاتمہ فرما دے۔ پتہ نہیں کس طرح روح نکلے گی، کیا حال بنے گا، ہر عمل ہاتھ پیر کو چومے گا، سونگے گا، اور سونگ کے دیکھے گا اگر اس کے ہاتھوں سے، اس کے منہ سے، آنکھوں سے، پیٹ سے، پیروں سے بھلائی کی بو آ رہی، نیکیوں کی بو، خوشبو آ رہی ہے تو روح اچھی طرح نکالے گا، اور اگر بدیوں کی بو آ رہی ہے ٹانگ سے، ہاتھوں سے، غلط چھونے سے، تو اس کی روح بڑی سختی سے نکالی جائے گی۔ تو ہمیں پتہ نہیں ہمارے ہاتھوں میں بدبو ہے، ہمیں پتہ نہیں ہمارے پیروں میں بدبو ہے، ہمیں پتہ نہیں ہماری آنکھیں گندی ہیں، تو کیا حال ہوگا۔ مگر موت کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ موت تو جو فرمایا، موت مومن محبوب رکھتا ہے، موت کو مومن محبوب رکھتا ہے۔ اور دنیا سے گھبرا کے کیا کہہ لوگ، ارے مر جا تو اچھا، بس اللہ موت کسی کا مانگنے سے نہیں آتی، وہ کتنی مانگو۔ کوئی آدمی یوں کہے کعبہ پکڑ کے غلاف بیت اللہ کا، اے اللہ میری موت دے دے، نہیں آنی، جب ٹائم ہوگا جب آئے گی۔ تو یوں نہ کہنا یہ بڈھے کے تو کاغذات ہی گم ہو گئے، یہ مت کہنا جس کی عمر ہی کیا تھی ابھی سے مر گیا، یوں مت کہنا۔ جتنا ٹائم جس کا اسی ٹائم پہ آ کر روح نکالے گا فرشتہ، ایک سیکنڈ آگے ہو نہ پیچھے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ، اس کی فکر سب بزرگوں کو رہی ہے، تو اس لیے وہ کیا اچھا سمجھ۔ بزرگوں نے جواب دیا، بھائی اگر کوئی دوسرا ایسا ہوتا کہ میں خدا کو چھوڑ کر اس کی یہاں پناہ لے لیتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کو چھوڑ دیتے، اب تو ان کا ہی دروازہ ہے، قبول ہو یا نہ ہو دل کو اس سے ہٹا سکتے ہیں جس کے بغیر گزر ہو سکے، اور جس کے بغیر گزر نہیں ہو سکتی اس سے کس طرح دل ہٹا سکتے ہیں۔ اس جواب پر رحمت خداوندی کو جوش ہوا اور ارشاد فرمایا، قبول است گرچہ ہنر نیست است کہ جزما پناہ جگر نیست است، کہ ہم نے تجھے قبول کر لیا اگرچہ تمہارے اندر کوئی ہنر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سوا تمہاری اور کوئی پناہ گاہ، یوں قبول کر لی۔ غرض خدا کے طالب کو ہر حال میں یہ طلب میں مشغول رہنا چاہیے۔ البتہ اس موقع پر اس بات کی ضرورت ہے کہ کامل کی کوئی پہچان بتلا دی جائے، کامل کی پہچان، کیونکہ آج کل بہت سے شیطان بھی انسان کے لباس میں ہے، تو پہچان اس کی یہ ہے کہ وہ شریعت کا ضروری علم رکھتا ہو، کسی کامل پیر کی صحبت میں رہ کر اپنی اصلاح کی ہو، اور اس سے دوسروں کی اصلاح کرنے کی اجازت بھی حاصل کی ہو، خود شریعت پر عمل کرتا ہو، شریعت کے خلاف کرنے پر ہٹ نہ کرتا ہو، سنت کا پورا پابند ہو، جو اپنے سے تعلق رکھتے ہوں ان پر مہربان ہو، جو اپنے سے تعلق رکھتے ہوں ان پر مہربان ہو، دیکھ بھال روک ٹوک میں کمی نہ کرتا ہو، روک ٹوک میں کسی پر کمی لحاظ نہ کرتا ہو، کمی نہ کرتا ہو، جس میں یہ سب باتیں موجود ہوں وہ ہے کامل۔ چاہیے تمہیں کامل ولی، نہیں چاہتا تو بھائی چاہیے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ شریعت کا ضروری علم رکھتا ہو، کسی کامل اللہ والے کی صحبت میں کچھ دن گزارے ہوں، اس سے اصلاح کرائی ہو، اس سے دوسروں کی اصلاح کرنے کی اجازت بھی حاصل ہو گئی ہو، خود شریعت پر عمل کرتا ہو، شریعت کے خلاف کرنے پر ہٹ نہ کرتا ہو، سنت کا پورا پابند ہو، جو اپنے سے تعلق رکھتے ہوں ان پر مہربان ہو، دیکھ بھال روک ٹوک میں کمی نہ کرتا ہو، جس میں یہ سب باتیں جمع ہوں وہ کامل ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا بھی 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔
ایسے اللہ والوں کے پاس بیٹھنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ سب فرقوں کا بیان ضرورت کے موافق ہو گیا۔ اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ نجات کا راستہ صرف ایک ہے، اور اس پر چلنے کا طریقہ یہ ہے جس کا ذکر ہوا۔ اگر اس کا خیال رکھا جائے تو بہت کام کی چیز ہے۔ اگرچہ میرا بعض مزیدار نہیں ہے، اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیان تھا کہ دنیا میں راستے بہت ہیں، مگر صرف ایک راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے، اور وہی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ کوئی مذہب اللہ کے یہاں قبول نہیں، صرف مذہب اسلام کے علاوہ۔ تو میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، تم نے کون سا طریقہ اختیار کیا، اسلام کا یا ایک جگہ ایک صاحب آئے تھے دعوت کرنے، عقیقہ ہے۔ میں نے کہا طبیعت کا عقیقہ ہے شریعت کا، سمجھے؟ طبیعت کا عقیقہ ہے یا شریعت کا؟ ہنس کے کہنا جی طبیعت کا۔ میں تو سچا آدمی، بہت اچھا، سچی بات کہہ دی بیچارہ۔ تو طبیعت کا عقیقہ مشکل ہے اور شریعت کا عقیقہ آسان ہے۔ 2 بکرے لڑکے کے، 1 بکرا لڑکی کا۔ یہ نہیں کہ بکرا مرد کا لڑکے کا اور لڑکی کی بکری، یہ بھی کوئی اپنی طرف سے گھمنڈ غلط ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، بکرا ہو یا بکری، دونوں برابر ہیں۔ پھر لڑکے کے لیے 2، لڑکی کے لیے 1۔ اگر 2 کا بھی موقع نہیں ہے تو 1 ہی صحیح۔ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرو، ذبح کر کے غریبوں میں کچھ تقسیم کر دو، اور کچھ اپنا آپ کھا لو، اپنے دوستوں کے گھر بھی بھیج دو، ہو گیا عقیقہ۔ کیا نقصان ہوا؟ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ یہ عقیقہ شریعت کا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا بچے کی الا بلا دور ہو جائے گی۔ ایک بچے کو ہسپتال میں داخل کیا گیا، انہوں نے کہا یہاں بھرتی کرو، مشین میں رکھ دیا گیا، اور مشین میں رکھ کر کے معلوم ہوا کہ 50,000 روپے دے کر حساب ہوا 5-6 دن کے بعد۔ تو یہ الا بلا بچے کی عقیقے سے دور ہو جاتی ہے، اس لیے ہے عقیقہ، کوئی رواج تھوڑی ہے کارڈ بٹ رہے ہیں فلاں دن عقیقہ ہے۔ اب جب 1000 آدمی کو دعوت کرو گے تو ایک تو بکرا اور 1000 آدمی، تو کیا کرو؟ بکرے کا گوشت ملاؤ گے؟ نہیں ملاؤ گے تو کہاں ملاؤ عقیقہ گوشت لوگوں؟ تو طبیعت کا پھر جو آئے گا دے کے جاوے گا، جو آئے گا عقیقہ کرنے، عقیقہ کی وجہ سے لڑکے کا لڑکی کی ماں کا کوئی جوڑا وغیرہ لے، تو رواج ہو گیا۔ شریعت کا عقیقہ آسان ہے، اس لیے میرے بھائیو جب بچہ پیدا ہو 7ویں دن عقیقہ کر دو۔ 2 بکروں کا موقع ہو فوراً 2 خریدو، 7ویں دن اس کا بال اتروا کر کے ان کو چاندی کے برابر وزن کر کے چاندی کو خیرات کر دو، زعفران وغیرہ اس کے سر پہ لگا دو، بس چھٹی۔ بہشتی زیور میں پڑھ لو کہ عقیقہ کا بیان کیا ہے، عقیقہ کسے کہتے ہیں۔ اور آج عقیقہ بڑا مشکل ہے، اللہ تللہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ عقیقہ کی دعوت ہو رہی ہے، سانگ بناتے جانے، جہنم میں جانے کا کام کر رہے ہو تم، اللہ کو ناراض کر کے۔ نماز کی فرصت نہیں، عقیقے میں جانے کی فرصت ہے۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ نماز فرض ہے، عقیقہ ہے، تو پھر عقیقے میں جانے کی تو فرصت ہے اسے۔ رات کو دعوت ہو رہی، رات کو وہیں پہنچے، کتنے پہ تو جمعہ میں بگڑ رہا تھا میں کہ اگر دعوت ہوگی تو میرٹھ اگر دعوت ہے وہیں جائیں گے، مصیبت بھرتے ہوئے گاڑی سے کرایہ سے گاڑی کر کے کار کر کے 2-4 اکٹھے ہو کے جائیں گے، اور بناؤ سگار نماز ایک وقت ہی پڑھنے، حرام خور جا کے وہاں کھا رہے ہیں، وہاں کے لیے ان پہ پیسے بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام نصیب فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے۔ چلو شروع کرو۔